کہ جادوئی علاج میں مریض اور معالج کا دائرہ کار اور کردار کیا ہے، یعنی کہ دونوں کے بارے میں پوچھا گیا اور مزید یہ کہا گیا کہ زیادہ تعلق مریض سے ہے یا معالج سے، یعنی کہ علاج ہونے میں مریض کا زیادہ تعلق ہے یا معالج کا زیادہ تعلق ہے۔ جی ان دو پیچھے والا سوال اور اسی طرح یہ دو سوالات اس کو ایڈ کیا جائے تو اصل تعلق معالج کا ہے، ڈاکٹر معالج کا ہے۔ اگرچہ مریض کا مرض کے خاتمے میں بڑا گہرا عمل دخل ہے، اس کی توجہ کتنی ہے، وہ اس میں سنجیدہ کتنا ہے، وہ اس کی دی ہوئی دوائی کو لے رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے معالج کا ساتھ دے رہا ہے یا اپنے دشمن کا ساتھ دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ معالج اور ڈاکٹر اصل کردار اسی کا ہے، اصل میں معالج اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اصل کردار اسی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے لیکن اصل معالج ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کے پاس ایک آدمی کافر آ جائے یا جو آپ کے دین سے متعلقہ اس کا جو آپ کا دین ہے اس کا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، عیسائی ہے، غیر مذہب کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو کلمہ بھی نہیں مانتا، دین بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، آپ اس کے مرض کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے مرض کو اور اس کے جادو کو کیسے ختم کریں گے؟ جی، آپ کی تعلیمات مثلا آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں ذکر کرو، آپ کہتے ہیں یہ کرو، اس نے تو بھائی کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہاں ایک چیز ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر کے کہ یا اللہ میں اس کا علاج جس بنا پہ کرنے جا رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو دین کے قریب کر دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ پہلی بات سب سے پہلی بات انسان کو بندہ بنانے کا پورا اصول۔ اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے، وہ اپنی کمزوریوں کی بنیاد پہ اور اپنے خاص مسائل کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے تو پھر آپ چاہے زور لگا لیں آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ مثلا جی، کوئی آدمی رزق حرام میں سود کھا رہا ہے، اب سودی آدمی کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، راکی جتنی بھی دعا کرے، جتنی بھی تدابیر کرے، جتنی بھی پلاننگ کرے، لیکن برکیف اس نے تو اللہ سے جنگ لگائی ہوئی، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میرے پاس اس طرح کا کیس آ گیا، میں نے دیکھا تھک گئے، لیکن آخر میں وہ جن بول کو کہنے لگا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک یہ اللہ سے جنگ نہیں چھوڑتا، اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ سر یہاں پہ تھوڑا رکتے ہیں، توقف کریں اس کیس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے کویسچن سے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا، اس پیشنٹ کو لایا گیا، اس کے اندر جو معاملات تھے وہ پھر آپ کے سامنے آئے، ہاں جی، اور وہ جو جن تھا یا جو بھی مخلوق تھی اس نے آپ کو بتایا کہ دین پہ کاربند نہیں ہے یہ، ہاں جی بالکل، یہاں سے آپ آگے بات لے کے چلے۔ ہاں دین پہ نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں۔ جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اصل مرض کی بنیاد لوگوں کی بددعا ہوتی ہے۔ اچھا، جو اس میں مریض ہے، یعنی کسی کا دل دکھایا اور اس میں اس کی ہال لے گئی، بددعا لگ گئی، بددعا لگ گئی۔ او مائی گاڈ۔ اب بددعا میں جب تک وہ بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار نہ کرے، اگر پتہ ہے کہ مجھے فلاں کی بددعا لگی ہے یا فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، تو یقین کریں اس سے کارگر اور اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں سر یہ تو پتہ ہونے کی صورت ہے، یہ پتہ ہونے کی صورت، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب زیادتی کرتے ہیں تو بندے ہمیں کو پتہ اندازہ ہوتا ہوتا ہے ہے کہ یہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے عرش والا ہی پوچھے۔ جی، ایسے بھی کیسز ہیں، کیسز ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ میں جو سمجھتا ہوں سب سے بنیادی معاملہ اعمال قلوب کا ہے۔ ہم کہتے ہیں استغفار کرو، وہ کہتے ہیں بھی ہم 100 دفعہ کیا 200-300 دفعہ کرتے ہیں، منہ سے پڑھتے ہیں، اسی طرح سورۃ بقرہ روزانہ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی تو 300 دفعہ پڑھتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے 1 دفعہ پڑھ لو میں نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھی ہے پھر بھی تو آ گیا ہے۔ تو اصل اعمال قلوب ہے، وہ اندر سے پڑھنا اندر سے معاملہ، پڑھنا، منہ سے پڑھنے والا منہ سے معاملہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان کو سامنے رکھیں. جسم میں ایک لوتھڑا ہے, جی وہ لوتھڑا اگر درست ہو جائے تو پورے کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے. تو اگر وہ ضائع ہو جائے, خراب ہو جائے, تو سارا جسم ہی ناکارہ ہے پھر سارا جسم. الا واہی القلب. جی. اصل جملہ الا واہی القلب, دل ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت مریض دل سے دعا کرنا شروع کر دے اور 1-2 دفعہ استغفار کرنا شروع کر دے, نماز پنجگانہ, قرآن کی تلاوت اور مختصر اذکار کرنا شروع کر دے, تو اللہ راکی کو پکڑ کے اس کی معاملت کے لیے لگا دے. واہ 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 واہ, یعنی کہ پہنچایا جائے گا اس تک. ٹھیک ہے, تو سر وہ جو کیس والی بات جس پہ میں دوبارہ آپ کو لانا چاہوں گا, پھر اس میں معاملہ یہی آیا کہ یہ دین پہ کاربند نہیں ہے, پھر اس کا کیا اختتام کیا آپ نے؟ اس کا اختتام اصل میں راکی اگر اس قدر صاحب علم اور صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہے کہ وہ کیس کو دیکھتے ہی مرض اور مرض کا سبب جان لیتا ہے, تو وہ فوری پہچان جائے گا اور بتا دے گا کہ آپ کا مرض یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے. اگر وہ صاحب علم نہیں ہے اور اسی طرح اپنے فیلڈ میں پرفیکٹ نہیں ہے, تو پھر کیس لٹکتا جائے گا, چلتا جائے گا, چلتا جائے گا. اور کچھ ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ جہاں اشارہ کر دیا جاتا ہے لیکن وہاں مریض اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نظامی بھائی اس کے ساتھ ایک اور بات جو وہ کرنا چاہ رہا تھا, جی, کہ جو معالج ہے اس کا کتاب سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. کتاب سے, قرآن کریم سے, قرآن کریم یا اپنے اس علوم سے متعلقہ خصوصی کتب. جی ٹھیک ہے, علم یعنی اس کو ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز مطالعہ ہے, کتاب دوستی. یہ لفظ میں خصوصی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بسوں کا چلتی پھرتی معلومات ہوتی ہے, ٹوٹ کے بندے کو مل جاتے ہیں. کتاب دوستی سے بڑا کچھ مل جاتا ہے. ایجوکیشن ہونا, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے. کتاب دوستی نہیں ہے, سنی سنائی باتوں پہ چلتے. مثلا کوئی بھی کیس بگڑ گیا ہے تو آپ کتابیں کھنگالیں, آپ کو بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا اور اسی طرح بڑی بڑی کتابیں 5-5, 10-10 جلدوں کے اندر عربی کے اندر رقیہ شریعہ کے نام پہ, اصول و ضوابط پھر رقیہ شریعہ کے نام سے, اور اسی طرح الجن کے نام سے, اور کئی ایک جو کتابیں مل جائیں گی. تو پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی فیلڈ سے متعلقہ لوگ اہل علم سے مشورہ کرتا رہے. ہمارے ہاں مشورہ کرنے کی عادت نہیں. تیسری چیز بہت ہی اہم ہے, اجتہادی بصیرت. جس عامل کے اندر, معالج کے اندر اجتہادی بصیرت نہیں ہے, وہ ہر کیس کو ایک ہی نسخہ دے گا. پیناڈول اس نے رکھی ہوئی ہے, وہ پیناڈول ہی دیتا جا رہا ہے, یعنی کہ ایک ہی گولی سب کو دیتا رہے گا. ایک گولی سب کو دے رہا ہے. کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی کسی بھی قسم کا, اب اس نے ایک دوائی تیار کی ہوئی ہے, 4-5 وظیفے تیار کیے ہوئے ہیں, ہر بندے کو ایک ہی مرض کی دوائی دیتا جا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے پورا میڈیکل سٹور نہ کھلائیں. وہ کہتے ہیں بھی سارا میڈیکل سٹور کھا لو, کوئی تو آپ کو فائدہ دے گی. ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی سارا کچھ پڑھا کے جب تھک جاتا ہے, اب جب تھکتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے بدزن ہو جاتا ہے, علماء سے بدزن ہو جاتا ہے, اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں وہ سمجھتا ہے میں نے سارا کچھ ہی پڑھا ہوا ہے. یعنی سر اس میں 2 صورتیں آپ بیان کر رہے ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف لمیٹڈ علم ہونا وہ بھی غلط ہے, اور ایسا علم ہونا جو ایگزیکٹ اس مرض کی تشخیص نہ کر سکے وہ بھی غلط ہے. آپ کے معالج کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ کون سا مرض ہے اور اس کا کیا حل یا کیا علاج ضروری ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اب سر اس کو مزید اگر آگے لے کے چلیں. ہاں جی, اجتہادی بصیرت میں مثلا جن حاضر ہو گیا, جی, حاضری 5-10 بندوں کی ہے, ایک کی حاضری اس کا علاج بالکل اور ہے. مثلا وہ پیار محبت سے جانے والا ہے, اس کے اوپر لمبی چوڑی آیات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا وہ آپ کی کچھ آیات سے, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. مثلا یہ بذات خود آیا ہے, اسے بھیجا گیا ہے, بذات خود آیا ہے تو ضدی قسم کا ہے یا شریف اور اشرف ہے,
इसी तरह अगर वो जाना नहीं चाहता तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आपको देखनी पड़ेगी, वगरना वो केस आपका बिगड़ जाएगा। सर बात तो फिर वही है, इसकी तशखीस के लिए अगेन आपको इल्म होना जरूरी इल्म है। होना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि राकी हकीकत में राकी भी हो, हकीकत में राकी हो, हकीकत में राकी हो, नाम का राकी ना नाम हो, का मशहूरी राकी वाला राकी ना हो। इसी तरह ही है। जी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मर्द की तशखीस करना ही नहीं आती। एक साहब आगे कहने कि ये मर्द है, मैंने कहा आप कसम उठा के कह सकते हैं, वैसे अपने कसम उठा के कह सकते हैं कि इसको ये मर्द है, क्योंकि आपको यकीन है, आपकी एक राय है और आप एक राय दे रहे हैं वो राकी साथ आए हुए थे। राकी साहब, तो आपको यकीन है मा यलफिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आप जो भी बात करते हैं आप उसके जिम्मेदार हैं, अल्लाह के यहाँ जवाब दे और ख़ुद मखलूक खुदा के भी आप जवाब दें। और फिर यह है कि जादू सर में है, इलाज पेट वाली आयात वाला चल रहा है, जादू कमर में है और आयात सर वाली पड़ी जा रही है। सर आप अक्सर ये बात करते हैं जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, इसका मतलब है सही तशखीस होना जरूरी है। हाँ जी। और तशखीस सही वही कर सकेगा बिल्कुल जो खुद उसके खुद बारे में राकी जानता है, होगा। खुद राकी है, जी। वगरना ये मसाइल बिगड़ते जाएंगे। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।